فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فریاد پہ کلام لکھا ہے. میرا دل کرتا ہے ابتداً اس کے کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کروں. آج یہ قرآن ہر وقت مسلمانوں کے سلوک کی وجہ سے ایک فریاد کر رہا ہے. وہ فریاد کیا ہے؟ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دھو کے پلایا جاتا ہوں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں،
آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت پڑتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ قانون پہ راضی غیروں کے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مکہ کی وادی میں آمنہ کے لال نبی بے مثال محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ ہو، پیچھے والے بھائی بھی کہیں صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو۔ آمنہ کے لال نے مکے کی وادی میں ایک کتاب سنانا شروع کی، تو مکے والے نبی بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور اس دشمنی کی وجہ ایک کتاب تھی۔ میرا مدنی لوگوں کو کہتا تھا، لوگوں آؤ اس کتاب کی طرف، اور مکے والے خود بھی کتاب کے قریب نہیں آتے تھے، کسی اور کو بھی کتاب کے قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ مدنی صبح و شام ایک کتاب کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا۔ وہ کتاب، جس کتاب کی طرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صبح و شام دن رات بلایا کرتے تھے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ قرآن پاک۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کتنے سال تھی؟ بولو بولو کتنے؟ 40 سال نبوت سے، 23 سال نبوت کے۔ پیارے مدنی نے 23 سال جس کتاب کی تبلیغ کی، جو کتاب لوگوں کو سنائی، جس کتاب کا درس کیا، جس کتاب کی تقریر کی، جس کتاب پہ ماریں کھائیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ میرے مرشد نے تو ساری زندگی لوگوں کو یہی کتاب سنائی، اسی لیے اللہ نے سورہ یونس کے اندر ایک مضمون چلایا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے مجھے توفیق دی تو میں قرآن سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ مدنی کی دعوت یہ ہے کہ زبان ہو انسان کی، کلام ہو رحمان کا، یہ میرے مدنی کی دعوت ہے۔ میرے عزیز، یہ میرے سامنے سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کے اندر رب کائنات نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، ذرا انداز قرآن کا دیکھ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ کہتا ہے جب ان کے سامنے میری واضح واضح آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو قال الذین لا یرجون لقاءنا،
آگے سے وہ لوگ جو قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ میرا نبی انہیں قرآن سناتا ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ۔ میرا نبی اپنی بات بھی نہیں کرتا، کسی پہلے نبی کی بات بھی نہیں کرتا۔ میرے نبی سے زیادہ بڑا بزرگ بھی کوئی نہیں ہو سکتا، پہلے نبیوں سے بڑا بزرگ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آمنہ کا لال بھی جب لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہے، تو زبان آمنہ کے لال کی ہے، قرآن رب کریم کا ہے۔ اس لیے سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم کیا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرا لاڈلا نبی، تجھے میں اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک بے مثال بنایا ہے۔ میرا لاڈلا نبی، تیرے سر کے بال ہیں تو بے مثال ہیں، تیری پیشانی ہے تو بے مثال ہے، تیرے گال ہیں تو بے مثال ہیں، تیرے ہونٹ ہے تو بے مثال ہیں، تیرے داڑھی کا ایک ایک بال ہے تو بے مثال ہے، تیرے بدن کا ایک ایک جز ہے تو بے مثال ہے، تیرا ایک ایک بول ہے تو بے مثال ہے، تیرا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہے تو بے مثال ہے۔ میرا نبی تیرے مرید ہے تو بے مثال ہے، تیری نماز ہے تو بے مثال ہے، تیرا روزہ ہے تو بے مثال ہے، تیری شادی کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، تیرا غمی کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، تیرا ایصال ثواب کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے۔ او میرا بے مثال نبی، تیرے سامنے جو مکے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر تبدیلی تب آئے گی، ان کا ایمان تب بنے گا جب زبان تیری ہوگی، قرآن میرا ہوگا۔ زبان پیارے مصطفیٰ دی تے کلام کس دا؟ اللہ دا۔ بلغ ما انزل، اے میرا سونا تبلیغ کر، اصلاح کر انسانوں کی، مسئلہ سمجھا لوگوں کو۔ اللہ کس کتاب سے؟ اللہ میری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث بنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، نا میرا سونا، تیری زبان سے نکلنے والی بات حدیث ضرور بنتی ہے، خیال کرنا، لیکن جنت اوپر ہے۔ جنت کدھر ہے؟ اوپر ہے جنت، اور جنت تب ملے گی جب تو لوگوں کو کتاب بھی اوپر والی سنائے گا۔ جنت بھی تب ملے گی جب لوگوں کو کتاب اوپر والی سنائے گا میرا پیارا پیغمبر۔ اس لیے میرے حدیث، اللہ اکبر میرے عزیز، کھول ذرا دل کی کھڑکیاں، میری اس بات کا جاگ کے جواب دے۔ میرے مرشد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی خطیب ہو سکتا، بڑا کوئی دعوت والا ہو سکتا، بڑا کوئی امت کا خیر خواہ ہو سکتا، بڑا کوئی عالم ہو سکتا نہیں ہے، لیکن میرے مرشد کو بھی حکم ہے زبان تیری ہوگی اور قرآن میرا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، قرآن سے دور نہ جا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لے، انسان بنتا ہے ایمان سے اور ایمان بنتا ہے قرآن سے۔ قرآن کے بغیر ایمان نہیں بن سکتا اور ایمان کے بغیر انسان نہیں بن سکتا۔ ناراض نہ ہونا اگلی بات پہ، شاید تھوڑی سی کڑوی ہو۔ آج مسلمان کہہ رہا ہے
کہ قرآن میرے سمجھنے کی کتاب نہیں، میں تو بس تلاوت کر لوں یہی بڑی بات ہے۔ قرآن میرے سمجھنے کی کتاب نہیں، یہ تو مولویوں کی کتاب ہے، اور مولوی کہتے ہیں یہ عوام کی کتاب ہے، عوام کہتے ہیں یہ مولویوں کی کتاب ہے، علماء کہتے ہیں یہ عوام کی کتاب ہے، درمیان میں قرآن حیران کھڑا ہے، مجھے تو کوئی سینے سے لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اگر آمنہ کے لال کا امتی یہ کہے کہ قرآن میرے سمجھنے کی کتاب نہیں، تو کیا قرآن کو یہودی سمجھیں گے؟ تو کیا قرآن کو عیسائی سمجھیں گے؟ کیا قرآن کو ہندو سمجھیں گے؟ کیا قرآن کو سکھ سمجھیں گے؟ میرے عزیز، وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔ آج تو اور میں اگر کلمہ پڑھ کے قرآن سے دور ہیں، وہ کلمہ پڑھے بغیر قرآن سے دور ہیں، تو زیادہ فرق تو کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن کے قریب آ، یہ نہ کہا کر قرآن مشکل کتاب ہے، یہ نہ کہا کر قرآن علماء کے پڑھنے کی کتاب ہے، کیونکہ ایک تیری بات اور میری بات ہے، ایک میرے رب کی بات ہے۔ رب سے پوچھ لیتے ہیں، ربا لوگ تو کہتے ہیں قرآن صرف علماء کی کتاب ہے۔ رب نے جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور لوگوں مہینہ رمضان کا جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ سوال پیدا ہوا، ربا باقی 11 مہینے بھی تو تیرے ہیں نا، رمضان کا شان اتنا زیادہ کیوں ہے؟ رب نے جواب دیا، انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں عرشوں سے قرآن نیچے آیا، لہذا قرآن کی وجہ سے رمضان کو میں اللہ نے عزت عطا کر دی ہے۔ رمضان کو عزت ملے قرآن کی وجہ سے، جس مہینے میں قرآن آئے وہ مہینہ بھی عزت والا، جس دل میں قرآن آئے وہ دل بھی عزت والا، جس گھر میں قرآن آئے وہ گھر بھی میرے رب کے ہاں بڑی عزت والا۔ میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ، خدا را ہماری جو دعوت ہے نا بالکل سیدھی سی ہے۔ اگر میں چاہوں نا تو میں آپ کو اپنے اکابر اور بزرگوں کے واقعات بھی سنا سکتا ہوں، مجھے بڑے یاد ہیں۔ اگر میں چاہوں تو آپ کو بہت ساری حکایتیں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن ہماری دعوت پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگوں، ہماری نہ مانو قرآن کی مانو، ہماری نہ مانو کس کی مانو؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں سارے مسلمانوں کی اتفاقی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اے میرے عزیز، آج جتنے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، جتنے اختلاف پڑے ہوئے ہیں، ان سب کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ آج اگر مسلمان قرآن کو جج مان لے، قرآن کو قاضی مان لے، قرآن کو فیصل مان لے، مسلمان اس بات پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، میں قرآن کی مانوں گا، قرآن جو مسئلہ بیان کرے گا میں اسے مانوں گا، قرآن جدھر ہاں کر دے میری ہاں ہے، قرآن جدھر نہ کر دے میری نہ ہے۔ قرآن پہ غیرت کرنا مسلمان کا کام ہے۔ رحماء بینہم، سارے جھگڑے ختم کرا کے سارے مسلمانوں کو ایک کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ قرآن سب کو ایسے جوڑ دیتا ہے۔ انزل فیہ القرآن، اللہ تو نے قرآن نازل کیوں کیا؟ اللہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس کے ہدیے ہم کر کے مسجد میں رکھ دیں، اس کو چوم لیا کریں، جھگڑے ہوں تو اس پہ قسمیں اٹھا لیا کریں، رمضان کے اندر تراویح میں سن لیا کریں،
موقع ملے تو تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ نے فرمایا ناؤ میرا بندہ، ناؤ میرا بندہ، ھدی للناس۔ میرا نبی آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پہ آیا، اب میری مرضی ہوئی کہ میری آدم کی اولاد سے کچھ لوگ دوبارہ میری جنت میں آ جائیں۔ جنت میں دوبارہ بلانے کے لیے میں نے عرشوں سے زمین پہ قرآن بھیجا ہے۔ جو قرآن والی رسی کو پکڑتا جائے گا سیدھا پہنچے گا جنت کے اندر۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور لوگوں قرآن والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن والی رسی کا یہ سرا تم مضبوطی سے تھام لو، دوسرا سرا چھوٹ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن والی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تمہارا کام ہے، تمہیں سیدھا جنت میں بلانا رب رحمان کا کام ہے۔ اس لیے میرے ساتھ جملہ کہ میرے عزیز، سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کے آنے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن مسئلہ بڑے عجیب انداز میں سمجھاتا ہے۔ دو مثالیں دے کے آگے چلتا ہوں۔ میں شارٹ بات کروں گا اور امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک بندہ آ رہا ہے، اس کے دل میں کفر ہے، آمنہ کے لال کا بغض ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کدھر جا رہا ہے؟ آگے سے نبی علیہ السلام کے بارے کہتا ہے نعوذ باللہ انہیں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ پوچھنے والا کہتا ہے کہ وہاں تک تیری پہنچ نہیں، تیری بہن اور تیرا بہنوئی بھی آمنہ کے لال کا غلام بن گیا ہے۔ وہ بندہ وہاں سے سیدھا اپنی بہن کے گھر جاتا ہے، بہنوئی کو مارتا ہے، بہن کو مارتا ہے، پھر اس کی ملاقات ایک کتاب سے ہوتی ہے اور وہ کتاب اس بندے کو آمنہ کے لال کا غلام بنا دیتی ہے۔ بندے کا نام کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ چلا تھا مرشد کو قتل کرنے، کافر تھا، درمیان میں ہتھے چڑھا قرآن کے۔ قرآن نے عمر کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی، دشمن کو آمنہ کے لال کا غلام بنا دیا۔ دوسری مثال بھی دے دوں۔ جنات پھر رہے ہیں، پریشان ہیں جنات کہ پہلے ہم آسمانوں کے قریب جا کے بیٹھتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، زمین پہ آ کے نجومیوں کو بتاتے تھے، بڑی دکانداری چلتی تھی۔ اب تو کچھ عرصہ ہو گیا ہے، آسمان پہ ہمارا جانا ممکن نہیں۔ ابلیس نے جنات کی تشکیل کر دی، جاؤ پھرو زمین کے طول و عرض میں، کہاں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ وہ جنات چلتے 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 مکہ کے قریب ایک وادی ہے، وادی نہلا۔ اس وادی میں وہ جنات پہنچے تو دنیا کا سب سے بڑا قاری دنیا کی سب سے بڑی کتاب پڑھ رہا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا قاری آمنہ کا لال بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ، دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن پڑھ رہا ہے۔ جنات نے قرآن کو سننا شروع کر دیا۔ آئے ہائے ہائے، جب اس سٹیج پہ بندہ پہنچ جائے نا کہ قرآن کو سننے کے لیے تیار ہو جائے، خدا کی قسم وہ نامراد کبھی بھی نہیں ہوتا۔ قرآن سننا شروع کر دیا جنات نے، قرآن سنا جنات نے۔ آئے تھے آمنہ کے لال کی مجلس میں تو کافر تھے، قرآن سن کے پلٹے تو اللہ کے ولی بن گئے تھے۔
عمر کو فاروق اعظم بنانے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جنات کو اللہ کی ولی بنانے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن آسان کتاب ہے۔ اس لیے میں اب جملہ بولنے لگا ہوں اور یہی جملہ آج کا موضوع ہے۔ ساری خرابیوں کی جڑ قرآن سے دوری، ساری خرابیوں کا حل قرآن سے یاری، ساری خرابیوں کی جڑ قرآن سے دوری، ساری خرابیوں کا حل قرآن سے یاری۔ میرے عزیز، قرآن سے آج یاری لگاتے ہیں، قرآن سے دوستی لگاتے ہیں، اور دوستی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن سے دوستی لگانا، تیرا دل اللہ کی محبت والے نور سے بھر جائے۔ قرآن سے دوستی لگا۔ چلتے ہیں سورہ انبیاء کی طرف۔ 3 مسئلے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اللہ کے قرآن یہ تو بتانا ہمارے ہاں بیماریاں آ جاتی ہیں، ہمارے عزیز دوست بزرگ بیمار پڑ جاتے ہیں، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، اے اللہ کے قرآن یہ تو بتانا بیماریاں لگانے والا کون ہے اور بیماریاں ہٹانے والا کون ہے؟ پہلا سوال ہے۔ سوال کس کتاب سے؟ قرآن سے۔ اللہ کا قرآن جواب دینے لگا ہے میرے عزیز۔ یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ کا ایک نبی ہے، نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ نام ہے حضرت کون ہے؟ اللہ کا، اللہ کا نبی پیارا ہے، بیمار ہو گیا۔ اللہ کا نبی بیمار پڑ گیا۔ اللہ اکبر، صرف بیمار نہیں، پہلے ایک حادثہ ہوا۔ اللہ کے نبی کے کچھ جانور تھے، اس حادثے میں وہ جانور ہلاک ہو گئے۔ پھر حادثہ ہوا، اللہ کے نبی کے جو بیٹے تھے، اولاد تھی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اللہ نے پہلے مال لے لیا، پھر اولاد لے لی، اب تیسرا نمبر کیا آیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بیمار کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کر دیا؟ بیمار کر دیا۔ کتنا عرصہ اللہ کا نبی بیمار رہا ہو میرے عزیز؟ 18 سال اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ کتنے سال؟ 18 سال بیمار رہے، لیکن صبر کا پہاڑ بن کے لیٹے اللہ کا نبی۔ ربا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ 18 سال گزر گئے، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کا گلہ بھی نہیں کیا، شکوہ بھی نہیں کیا، شکایت بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا نبی اپنے محبوب خدا کی محبت میں مست ہے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے اپنے نبی کا۔ 18 سال بیماری کے اندر گزر گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی کی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے ایک بزرگ کھڑا ہے۔ وہ بزرگ ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بلا کے کہتا ہے، بیٹی ادھر تو صحیح نا، میری بات سن تو صحیح نا۔ وہ قریب جو جاتی ہے تو آگے سے کہتا ہے، تیرا میاں بیمار ہے؟ جی حضرت، میرا میاں ایوب بیمار ہے۔ وہ کہتا ہے، تجھے میں ایک ہیلا بتاؤں، وہ کر، تیرا خامد ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا طریقہ ہے بزرگ انسان؟ وہ کہتا ہے، ایک بکرا چھترا خرید اور عبد الحارث کے نام پہ ذبح کر دے، عبد الحارث کے نام پہ دے کے آ جا، تیرا خامن ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوٹ کے گھر آتی ہے، ایوب علیہ السلام کو حال سناتی ہے۔ حضرت جی، میں گھر سے جو باہر نکلی، آگے ایک بزرگ کھڑا تھا، چہرہ بھی بڑا نورانی تھا،
तस्बीह भी बड़ी थी, लिबास भी बड़ा खूबसूरत था, दाढ़ी भी बड़ी खूबसूरत थी, अमामा भी बड़ा खूबसूरत था। और अल्लाह की बंदी वो कह क्या रहा था? आगे से वो कहती है अब अल्लाह अकबर हजरत जी, वो कह ये रहा था एक बकरा खरीद और अब्दुल हारिस के नाम पे ज़बा कर। किसके नाम पे? अब्दुल। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से चीख निकल गई और अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगे, रब्बा आज तक तकलीफ मेरे बदन पे थी, मैंने बर्दाश्त की है, लेकिन रब्बा अब शैतान मेरे दरवाजे पे आ गया है और वो शैतान मेरी बीवी को तेरा दर छुड़ा के अब्दुल हारिस के दर पे ले जाना चाहता है। रब्बा अब मेरी दुआ है, जरा कान मेरी तरफ मुतवज्जे कर अजीज, कुरान का मसला सुन जरा, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ सुन जरा। कुरान क्या कहता है? इज़नादा रब्बहू 18 साल की बीमारी गुजार के सेहत के लिए अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किसे पुकारा? अल्लाह ही को पुकारा। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। रब्बा मुझे बड़ी तकलीफ पहुंच गई है। कौन सी तकलीफ है? बीमारी वाली तकलीफ नहीं, वो जो शैतान ने अल्लाह का दर छुड़ाने वाली बात की है ना, उस बात की वजह से नबी को बड़ी क्या पहुंच गई है? तकलीफ पहुंच गई है। क्योंकि नबी अपने गिले बर्दाश्त करता है, अल्लाह का गिला नहीं बर्दाश्त करता। अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। कुरान कहता है फस्तजबना लहू, ओ लोगो जमीन से मेरे नबी ने मुझे पुकारा, अर्शों से मैंने अपने नबी की दरखास्त कबूल कर ली। कबूल करके क्या हुआ? फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है मैंने अपने नबी की बीमारी ऐसे दूर की जैसे वो बीमार था ही नहीं। अब दूर की कैसे? अब जा सूरह साद की तरफ। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी उठ के बैठ जा। अय्यूब अलैहिस्सलाम उठ के बैठ गए। फरमाया उरकुज़ बिरिजलिका, मेरा नबी जमीन पे ठोकर मार, चश्मा निकलेगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा होगा रब्बा 18 साल का बीमार हूं, मेरी ठोकर से चश्मा कैसे निकलेगा? सवाल तो बनता है ना। रब ने जवाब दिया होगा मेरे लाडले मेरे प्यारे, ठोकर सिर्फ मरवा रहा हूं तेरी इज्जत लोगों को समझ आ जाए, बाकी इशारा करना तेरा काम है, चश्मे निकालना मेरा काम है। आज जरा इसको आसान करते हैं। अल्लाह की वलिया बीवी मरियम खजूर के दरख्त के नीचे बैठी है। किसका दरख्त है? खजूर का। पतला सा होता है ना, हाँ मोटा, शाजोर जवान भी उसको हिला सकता। अल्लाह क्या कह रहा है? हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़िन नख़ला, आ मेरी लाडली मरियम इस खजूर के दरख्त को झटके दे। तू खजूर के दरख्त को झटके दे, ये खुश खजूर तेरे ऊपर ताजा खजूरें, ये खुश खजूर का दरख्त तेरे ऊपर ताजा खजूरें बरसाना शुरू कर देगा। सवाल पैदा होता है खजूर के दरख्त को तो तकड़ा जवान भी झटके नहीं दे सकता, बीमार मरियम कैसे झटके दे? मसला वही है। अल्लाह ने कहा मेरी मरियम इशारा करना तेरा काम है, खजूरें तेरी झोली में डालना मेरा काम है।
औज़ु बिरजले का, ओ मेरा लाडला जमीन पे ठोकर मार। अयूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर जो मारी, हाजा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, उधर से चश्मा निकल आया, नहाने का इंतजाम भी हो गया, पीने का इंतजाम भी हो गया। अयूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया तो अंदर सेहतमंद हो गया, गुस्ल किया तो बदन ठीक हो गया। अब मेरे अजीज तवज्जो मेरी तरफ, क्योंकि सारी खराबियों का हल कुरान से यारी, सारी खराबियों की जड़ कुरान से दूरी, सारी खराबियों का हल कुरान से यारी। अब तवज्जो कर, अल्लाह का नबी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बीमार हुआ या कोई नहीं हुआ? कितने साल? कितने साल? अगर नबी के अपने इख्तियार में होता बीमारी हटाना तो 18 साल बीमार रहने की कोई जरूरत थी? सोच के जवाब देना। अगर नबी के अपने इख्तियार में होता बीमारी को अपने बदन से हटाना तो 18 साल नबी को बीमार रहने की कोई जरूरत नहीं थी। 18 साल बीमारी इसलिए रही कि बीमारियां लगाता भी कौन है और हटाता भी कौन है? उसके सिवा लगा भी कोई नहीं सकता, उसके सिवा हटा भी कोई नहीं सकता। मसला है कुरान का। अब कुरान से यारी लगाएगा तो जब बीमारी आएगी तो सिर्फ किसके दर पे जाएगा? किसी और के दर पे तू जा सकता नहीं है। मेरे अजीज, दूसरा सवाल है, अल्लाह में मसला समझाना कि हम अगर मुसीबत में फंस जाएं, किसी परेशानी का शिकार हो जाएं, किसी मुश्किल का शिकार हो जाएं, कहीं कैद हो जाएं, किसी एक बहुत बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाएं, अल्लाह में समझा तो सही ना, मुसीबतें भेजने वाला कौन है? मुसीबतें टालने वाला कौन है? मुश्किलें लाने वाला कौन है? मुश्किलें हटाने वाला कौन है? परेशानियां भेजने वाला कौन है? परेशानियां हटाने वाला कौन है? अल्लाह ने कहा, मेरा बंदा कुरान के करीब जा, तुझे कुरान मसला समझा देगा। कैसे समझाएगा कुरान मसला? मेरे अजीज तवज्जो कर, अल्लाह का एक नबी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, एक बस्ती के अंदर लोगों को दावत दे रहा है। कौन सी दावत दे रहा है? बस्ती के अंदर लोगों को ये एक बात समझा रहा है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मेरी कौम वालों, इस कलमे को समझ कर मानना तुम्हारा काम है। दोनों जहानों में तुम्हें कामयाब करना किसका काम है? लेकिन काम कितने हैं? समझ कर मानना, समझ कर। अब ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना तो जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने का नाम ईमान नहीं, समझ के पढ़ने का नाम ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे उन्वान बदल दे गए, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा सुनाने वाले तो बदलते रहे, लेकिन कलमा नहीं बदला। कलमा एक है। क्या माना ला इलाहा इल्लल्लाह का? मेरे अजीज ख्याल कर, इलाह किसे कहते हैं? इलाह माबूद को कहते हैं, इलाह मसजूद को कहते हैं, इलाह हाजत रवा को कहते हैं, इलाह मुश्किल कुशा को कहते हैं,
इला औलाद देने वाले को कहते हैं, इला रिज़्क देने वाले को कहते हैं, इला बारिशें बरसाने वाले को कहते हैं, इला सूरज चांद के निजाम को चलाने वाले को कहते हैं, इला कहते हैं उस जात को जो दिलों के हाल जानता है, इला कहते हैं उस जात को जो सारी कायनात के लिए रोजी का बंदोबस्त करता है, इला कहते हैं उस जात को वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम। अल्लाह कहता है ओ मेरा बंदा, ऊपर देख ना ये परिंदे उड़ रहे होते हैं, और ये परिंदे अपना एक वक्त का गल्ला भी स्टोर नहीं कर सकते। इन परिंदों का यकीन है जिधर हम पहुंचेंगे उधर हमारा इलाह हमारी रोजी पहुंचा देगा। अल्लाह हो यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम। अल्लाह कहता है उनको रोजी भी मैं देता हूं, तुम्हें रोजी भी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मसला अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। कौम वाले मानते कोई नहीं, कौम वाले समझते कोई नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तंग आकर अल्लाह से दुआ की, रब्बा ये मानते कोई नहीं, इनको तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह ने कहा नबी 3 दिन की मोहलत है, 3 दिन की छूट है। 2 दिन अभी गुजरे थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया और बस्ती से चल पड़े इस ख्याल से अभी अल्लाह का अज़ाब आने वाला होगा। चलते 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 अल्लाह का नबी दरिया के किनारे पहुंचता है। कश्ती आगे तैयार खड़ी है। अल्लाह का नबी कश्ती में सवार होता है। कश्ती चल पड़ती है। चलते चलते अभी कश्ती ने कुछ ही फासला तय किया था कि कश्ती भंवर में फंस गई। कश्ती किस में फंस गई और बोल किस में? मसला किस किताब का? कश्ती भंवर में फंस गई। कुरा डालो, लगता है कोई बंदा अपने आका और मौला की इजाजत के बगैर आया हुआ है। कुरा डाला तो नाम निकला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। कश्ती वालों ने कहा ये बंदा तो बड़ा नेक लगता है, क्योंकि नबी के हुस्न के क्या कहने। फिर कुरा डालो, ये बंदा ऐसा नहीं लगता। फिर कुरा डाला तो नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। उन्होंने कहा यार ये बंदा ऐसा नहीं लगता। फिर डालो, फिर डाला तो फिर नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। यूनुस अलैहिस्सलाम भी समझ गए कि खाता ऊपर से गड़बड़ है। किधर से गड़बड़ है? क्योंकि खाते सीधे भी ऊपर से होते हैं और उल्टे भी ऊपर से होते हैं। नीचे वाला कोई सीधा भी नहीं कर सकता और उल्टा भी नहीं कर सकता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे, छलांग लगाई। अल्लाह का कुरान कहता है फल्तकमहुल हूत। मैंने मछली को कहा मछली जल्दी कर। जैसे ही मेरा नबी कश्ती से छलांग लगाए, आगे से मुंह खोल देना, मेरे नबी को रिसीव कर लेना, लेकिन ख्याल करना तेरा कोई कांटा मेरे नबी के बदन को तकलीफ न दे। ये मेरा और मेरे नबी का मामला है, तू दरमियान में मुदाखलत न करना। जा मेरे नबी को अपने पेट में ले ले और जाके दरिया की तह में बैठ जा। मछली जाके बैठ गई दरिया की तह में। अल्लाह, अब आप पीछे मसला समझ। खुदा जानता है सब ने मरना है या कोई ना। खुदा की कसम इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझ, मरने की तो देर है, जन्नत में दाखले की कोई देर नहीं है। समझ इस मसले को। और ये मसला समझ किस किताब से आएगा?
توجہ کر، اگر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میں دوسرے کنارے نہیں پہنچوں گا بلکہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جاؤں گا، یونس علیہ السلام بستی سے نکلتے ہی کوئی نہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہی کوئی نہیں، لیکن بستی سے نکل بھی آئے، کشتی میں سوار بھی ہوئے، دریا میں چھلانگ بھی لگائی، مچھلی کے پیٹ میں بھی پہنچ گئے۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، او میرے بندو، کل کیا ہونے والا ہے، گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، آدھے گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، 10 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، 5 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کی آخری آیت دیکھ لینا، سورہ لقمان آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، او میرا بندہ 5 باتوں کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنی باتیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون؟ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، خیر والی ہوگی، شر والی ہوگی، کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ مادہ کے رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، پھر ان کی آگے زندگی کیسے ہوگی، مستقبل کیسا ہوگا، ان کا اخلاق و کردار، عقیدہ و گفتار کیسا ہوگا، کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کل کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، صرف کون جانتا ہے؟ لیکن آج کل تو شہروں میں جانا ہوتا ہے جب، تو لوگ طوطوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہماری ٹیم جیتے گی یا ہارے گی، طوطوں سے۔ کئی لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس، لکیریں دیکھ کے بتاؤ جی ہمارا مقدر کیسا ہے۔ میرے بھائی مقدر تو ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کل کیا ہوگا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگلے جملے پہ غور کرنا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ اسے موت کہاں آئے گی اور کس حال میں آئے گی۔ یہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ ایک خلیفہ تھا، اس نے خواب دیکھی، خواب دیکھی اس نے، اور خواب میں فرشتہ اسے نظر آیا، اس سے پوچھا میری زندگی کتنی رہتی ہے؟ خواب میں فرشتے سے پوچھا میری زندگی، فرشتے نے کہا ایسے 5 انگلیاں دکھا دی۔ اب صبح ہوئی، اس خلیفہ نے سارے مولوی پیر اکٹھے کیے، میں نے خواب دیکھی ہے، میں نے پوچھا اس سے میری زندگی کیسی ہے، اس یار نے تو ہاتھ ایسے کر دیے، بتاؤ چکر کیا ہے؟ اب جو اس سے خوش تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کی لگتا ہے 5 سال عمر رہتی ہے، کسی نے کہا لگتا ہے 5 مہینے، اور جو بڑے تنگ تھے اس نے کہا لگتا ہے 5 ہفتے، اور جو زیادہ تنگ تھے اس نے کہا لگتا ہے 5 دن۔ خلیفہ تو ہوا پریشان، مسئلہ پہنچا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تک، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو قرآن کو جاننے والے تھے۔ امام صاحب رحم اللہ نے فرمایا 5 سال 5 مہینے دی گل نہیں، سورہ لقمان دی آخری آیت دا مسئلہ ہے۔
سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے کہا 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. اس نے پوچھا فرشتے سے مجھے موت کب آئے گی؟ اس نے کہا 5 باتیں، یعنی سورہ لقمان کی آخری آیت والا مسئلہ دیکھ لے. ادھر اللہ نے کہا ہوا ہے کہ کسے موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس کو جاننے والا صرف کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں. خیال کر، دوسرا مسئلہ آ رہا ہے. کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی پھنسی ہے دریا کی موجوں میں. نبی بیٹھا ہے کشتی میں، کشتی پھنسی ہے موجوں میں. کوئی عام مولوی نہیں، پیر نہیں، بزرگ نہیں، مفتی نہیں، بلکہ اللہ کا نبی بیٹھا ہے کشتی میں. لیکن اللہ کا نبی اپنی مرضی، اپنی طاقت، اپنی اتھارٹی سے کشتی کو کنارے لگا نہیں سکتا، اس لیے کہ کشتیوں کو ڈبونے والا بھی کون ہے؟ کشتیوں کو کنارے لگانے والا بھی کون ہے؟ کیوں اللہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کشتیاں ڈبونے والا بھی اللہ اور کشتیاں کنارے لگانے والا بھی اللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دریا کی موجیں آرڈر صرف کس کا سنتی ہیں؟ اللہ کا سنتی ہیں. دلیل دوں ذرا، دلیل بڑی عجیب دوں گا. اللہ کا ایک نبی ہے، کھڑا ہے دریا کے کنارے، کھڑا ہے دریا کے، اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا کی موج ہے، درمیان میں اللہ کا نبی ہے، پریشان کھڑا ہے. اللہ نے کہا میرے نبی تیرے ہاتھ میں جو یہ ڈنڈا شریف ہے نا، اسے دریا کی موجوں پہ مارنا تیرا کام ہے، دریا کو روک کے سڑکیں نکال دینا میرا کام ہے. دریا صرف اللہ کے آرڈر سنتا ہے. اللہ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں. مصیبت بھی بڑی عجیب ہے. اللہ اکبر. 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی گرفتار ہے. رات کا اندھیرا، دریا کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں سے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے کسے پکارا؟ قرآن سے پوچھنا. قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام پر مصیبت بھیجنے والا بھی کون اور مصیبت کو ٹالنے والا بھی کون؟ اللہ. مچھلی کے پیٹ سے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا؟ قرآن سے پوچھنا. تو قرآن کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک. اللہ اکبر. اس کی گہرائی میں اتر، کیا پتا تیری میری زندگی کتنی ہے. لا الہ. مچھلی کے پیٹ سے اللہ کا نبی کہہ رہا ربا تیرے سوا میں یونس کے حال کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، تیرے سوا میری دعا کو سننے والا بھی کوئی نہیں. ربا تیرے سوا مچھلی کے پیٹ سے مجھے نجات دینے والا بھی کوئی نہیں. اس لیے ربا یہ مچھلی میرا آرڈر بھی نہیں مانتی، صرف تیرا آرڈر مانتی ہے، صرف تیرا آرڈر مانتی ہے. قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا. مصیبتیں بھیجتا بھی وہی ہے اور ٹالتا بھی وہی ہے. جس پہ خود مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. مشکل کشا وہ ہے جس پہ کبھی مشکل آئی بھی نہیں اور کبھی آئے گی بھی نہیں. تیسرا سوال اور آخری سوال. اللہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ میں سمجھانا
औलाद देने वाला कौन है और औलाद बंद कर देने वाला, रोक देने वाला कौन है? अल्लाह से सवाल करते हैं। अल्लाह ने कहा चल मेरा बंदा कुरान से यारी लगा। अल्लाह क्या मतलब है? अल्लाह कहता है चल तुझे सुनाऊं, मेरा एक नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, बूढ़ा हो गया है। कितना बूढ़ा हो गया? कुरान कहता है रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा। अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बा हड्डियों में भी ताकत कोई नहीं रही और बाल भी मेरे सफेद पड़ गए, लेकिन लम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया। अल्लाह मैं बूढ़ा तो हो गया हूं, मेरी बीवी बांझ तो हो गई है, लेकिन तेरे दर से ना उम्मीद नहीं है। अल्लाह तू अब भी दे सकता है। अल्लाह का यही नबी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जाता है बीवी मरियम के कमरे में, सूरह आल इमरान, वहां देखता है बीवी मरियम के पास बेमौसमे फल पड़े हुए हैं। सवाल करता है मरियम तेरे पास बेमौसमे फल किधर से आए हैं? मरियम कहती है मिन इंदिल्लाह, किसने भेजे हैं? और वो बादशाह मौसमों का पाबंद नहीं है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सोचा जो अल्लाह मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है, वो अल्लाह मुझे बेमौसमी औलाद भी दे सकता है। कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। उधर खड़े खड़े ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किधर राब्ता किया? अल्लाह से राब्ता किया। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। रब्बा उम्र भी मेरी 100 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन अब भी तेरे दर पे मांग रहा हूं। तेरा दर छोड़ के औलाद के लिए किसी और के दर पे नहीं गया। रब्बा हबली मुझे दे दे ना, मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा, अपने खजानों से मुझे भी एक नेक बेटा अता कर दे। अल्लाह के नबी ने औलाद किससे मांगी? अल्लाह से मांगी। क्यों मांगी? कुरान की तरफ आना। हाँ, आज हमारे मुआशरे में एक मसला है, शादी हो गई, 2 साल 3 साल 4 साल गुजर गए, औलाद न हुई, लोग परेशान हो जाते हैं। और सासू अम्मा फिर बहू को लेकर कभी किधर कभी किधर कभी किधर। कुरान से यारी लगा। कुरान से पूछ लेते हैं कि ये औलाद वाला मसला कहां से हल होगा। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा। अल्लाह कहता है जमीन आसमान के चप्पे चप्पे का मालिक मैं अकेला अल्लाह हूं। यख़्लुक़ु मा यशा, पैदा करता हूं जो चाहता हूं। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह कहता है मेरा बंदा ख्याल कर, जिसे चाहता हूं सिर्फ बेटियां देता हूं, बेटे नहीं देता। कौन? जिसे चाहता हूं सिर्फ बेटे देता हूं, बेटियां नहीं देता। जिसे चाहता हूं बेटे बेटियां दोनों दे देता हूं, और जिसे चाहता हूं कुछ भी नहीं देता। आज आसान करने लगा हूं, जिसे चाहता हूं बेटियां देता हूं, सारे इकट्ठे भी हो जाएं उसे बेटा कोई दे सकता नहीं, क्योंकि औलाद के खजानों का मालिक अकेला कौन है? जिसे चाहता हूं सिर्फ बेटे देता हूं, बेटियां नहीं देता। सारे इकट्ठ भी कर लें कोई उसे बेटी दे नहीं सकता, इसलिए कि औलाद के खजानों का मालिक कौन है?
जिसे चाहता हूं बेटे बेटियां दोनों दे देता हूं। ये दुनिया बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है। कोठी और बंगले वाला, सरदार और चौधरी औलाद के लिए तरस रहा होता है, और झोंपड़े में रहने वाले से पूछ तो वो कहता है 5 बेटियां हैं और 7 बेटे हैं। इस बादशाह की मर्जी है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जिसे चाहता हूं बे औलाद कर देता हूं, उसे कोई बा औलाद नहीं कर सकता। उसके दर से कभी ना उम्मीद ना होना। अल्लाह समझा रहा है, ओ मेरा बंदा, अगर मैं ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में दे सकता हूं तो तुझे भी दे सकता हूं। अगर मैं ईसा प्यारे को बगैर बाप के पैदा कर सकता हूं तो तुझे भी औलाद दे सकता हूं। अगर मैं आदम प्यारे को बगैर माँ बाप के मिट्टी के गारे से पैदा कर सकता हूं तो तुझे भी औलाद दे सकता हूं। कितने मसले आ गए? 3। लगा कुरान से यारी। मुसीबतें लाने वाला भी कौन है? ऊंचा बोल। मुसीबतें लाने वाला भी कौन है? टालने वाला भी कौन है? लाने वाला भी कौन है? टालने वाला भी कौन है? नबियों पे मुसीबतें आई या कोई नहीं आई? वलियों पे आई या नहीं आई? वलियों और नबियों ने मुसीबतों में किसके दर पे दुआएं दी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप सच्चे नबियों वलियों को मानने वाले हैं। अंबिया औलिया भी मुसीबत के वक़्त उसके दर पे सर झुकाते हैं। मैं भी आज अहद करता हूं, आप भी अहद करें, हर मुश्किल में सिर्फ किसके दर पे सर झुकाएंगे? अल्लाह के दर पे। दूसरा मसला आया, बीमारियां लगाने वाला भी कौन, हटाने वाला भी कौन? आज हमने गलती की है, लगाना तो हमने अल्लाह के खाते डाल दिया। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बीमारी फलां ने लगाई है। बीमारियां लगाना सारा अल्लाह के खाते, और बीमारियां हटाना अपनी अपनी मर्जी है, कोई किसके खाते और कोई किसके खाते। आज कुरान का मसला पका, बीमारी लगाता भी वही है, बीमारी हटाता भी वही है, उसके सिवा कोई नहीं हटा सकता। और तीसरा मसला, औलाद देता भी वही है, रोकता भी वही है, उसके सिवा कोई भी दे भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता। आखिरी जुमला, रिज़्क देता भी वही है, बंद भी वही करता है। आज कई दोस्त आते हैं, कहते हैं जी मुझ पे किसी ने बंदिश कर दी है। कहते हैं नहीं कहते? भाई अल्लाह मुझे रोजी देना चाहे तो किसी की जुर्रत है बंद करने की? अल्लाह की रोजी जो अल्लाह देने वाला है, उसकी दी हुई रोजी को कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो न देने का फैसला करे तो कोई दिलवा नहीं सकता। पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह है, आमना के लाल बेमिसाल ने 23 साल जिस किताब से लोगों को दावत दी, उस किताब का नाम क्या है? कुरान है। सारे के सारे मुसलमानों बल्कि सारी इंसानियत के लिए जिस किताब को अल्लाह ने हिदायत बना के उतारा, उस किताब का नाम क्या है? कुरान पाक है। इसलिए खुदारा सिर्फ इस निस्बत से आया हूं ताकि कुरान का जो मुझ पे हक है वो हक अदा हो जाए, और इसके अलावा और कोई दुनिया की लालच नहीं। इसलिए आज क्या पता सुबह तेरी मेरी आंख खुलती या नहीं खुलती। आज एक बात का अहद करके उठ कि सबसे दूर हट जाऊंगा लेकिन कुरान से दूर नहीं हटूंगा। सब इस बात का हाथ खड़ा करके अहद करें, कुरान के हम करीब लगेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम, कोई भी इंसान हो वो कुरान पर आ जाए, हम उसकी जूतियों के भी गुलाम हैं। उलमा छोड़ो, अवाम की बात कर रहा हूं। कुरान के करीब जो आ जाए, अल्लाह की कसम हम उसकी जूतियों के भी क्या हैं?
غلام ہیں. یہ قرآن کتاب اتنی بڑی ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا جوتیوں کے غلام ہیں. حبشے سے ایک بندہ آیا، رنگ کا بھی کالا ہے، ہونٹ بھی بڑے موٹے ہیں، ہے بھی حبشی. قرآن سے یاری لگائی اس نے، چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی. قرآن کے قریب لگ تو صحیح نہ، قرآن کی پرواز کا تجھے پتہ لگ جائے. اس لیے جتنے پڑھے لکھے دوست ہو، آپ کے پاس علماء ہیں آپ کے مقام پر بھی، باقی بھی ہمارے بڑے بھائی مفتی صاحب یہ حضرات بیٹھے ہیں، قرآن کے لیے وقت نکالو. آج ہمارے پاس، میں آج ایک نکاح تھا وہاں گیا تھا، تو لوگ آ کے بیٹھے 1 بجے، بارات پہنچی 4 بجے. کتنے گھنٹے انتظار کیا؟ 3 4 گھنٹے شادیوں میں انتظار کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. دکانداری کاروبار کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، اخبار دیکھنے کے لیے وقت ہے. لیکن افسوس سے کہتا ہوں آج امتی کے پاس وقت نہیں ہے تو صرف قرآن کے لیے نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں جب ہم گھروں کو صاف کرتے ہیں تو فرش کو بھی اتنا صاف کرتے ہیں شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، لیکن گھر کے کونے کے اندر مظلوم کتاب قرآن پڑی ہوتی ہے. وہ بول تو نہیں سکتا لیکن بزبان حال کہتا ہے، کبھی کبھی میرا حال بھی پوچھ لیا کرو، میرے قریب بھی آ جایا کرو. اس لیے آج اس بات کا عہد کر کے اٹھو، جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، ایک ترجمے والا قرآن ضرور خریدو اور اس کا روزانہ ایک رکوع نہیں تو ایک آیت دیکھو. مجھ سے پہلے مولانا کہہ رہے تھے ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا یہ 100 نفلوں سے بھی زیادہ کیا ہے؟ ثواب اور بہتر ہے. اس لیے کمائی کرو، قرآن کے قریب لگو. اور قرآن مجید کے دروس، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو قرآن کے متعلق آگاہی پیدا ہو اور لوگ سمجھیں کہ ہماری ہدایت والی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. ہمارے اندر جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہوگی تو قرآن سے، نفرتیں ختم ہوں گی تو قرآن سے، مخالفتیں ختم ہوگی تو قرآن سے، یہ پارٹی بازیاں ختم ہوگی تو قرآن سے. صحابہ ایک جان ہو گئے تھے. صحابہ کیا ہو گئے تھے؟ ان کو ایک جان کرنے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اللہ کی کتاب قرآن اور بے مثال نبی کی بے مثال سنت سے وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی متعلقہ سوال ہو تو ضرور کر سکتا ہے. کسی ساتھی کے ذہن میں جو کچھ بیان ہوا اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کر سکتا ہے. میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا جب میں آیا تھا کہ سوال کرنے سے بہت سارے مسئلے کھل جاتے ہیں. اللہ اکبر. چلو زندگی ہوئی تو اگلی دفعہ آئے تو پھر کچھ گپ شپ ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.